ورسولا الی بنی اسرائیل، وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، تو جب وہاں سے گزرے ان کے کانوں میں جب قرآن کی آیات پڑی، انہوں نے کہا انصتو، خاموش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ورسولا إلى بني اسرائیل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، اور وہ ان سے فرمائیں گے انی قد جئتکم، کہ بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی، انی اخلق لکم، یہ کہ میں بناتا ہوں تمہارے سامنے من الطین کہیئۃ الطیر، مٹی سے پرندے کی شکل، فانفخ فیہ، پس اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ اڑنے والا پرندہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، وأبرئ الأکمہ، اور میں اندھے کو صحیح کر دیتا ہوں، والابرص، اور برس کی بیماری والے کو، واحیی الموتى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وانبئکم، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، بتلاتا ہوں، بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو کچھ تم کھاتے ہو اور ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے۔ پچھلی آیات میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بشارت کا ذکر تھا، اور پھر حضرت مریم کا پریشان ہونا اور یہ عرض کرنا کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اور پروردگار جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اگلا مرحلہ ہے اس کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا جو عظیم مقام ہے وہ نبوت و رسالت، اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔
بنی اسرائیل کا لفظ بارہا گزر چکا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کا معنی ہے عبد اللہ، اور سریانی زبان کا لفظ ہے یہ۔ تو بنی اسرائیل کا معنی یعنی اسرائیل کی اولاد، جیسے ہم کہتے ہیں بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد، تو بنی اسرائیل کا معنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بڑا عروج عطا فرمایا، اور پروردگار عالم نے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے پروردگار عالم نے اتنی عظیم قوم کہ ایک وقت میں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جہان والوں پر پروردگار نے ان کو برتری نصیب فرمائی تھی، لیکن وہ اس کو برقرار نہ رکھ سکے۔ باہر کے وہ تفصیلات سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے ہزاروں پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں پیدا فرمائے، اور بیک وقت کئی انبیاء علیہ السلام رہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے۔ تو ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام بھی رہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت یہ تمام انسانوں کے لیے نہیں تھی، بین الاقوامی نہیں تھی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قومی پیغمبر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک عورت آئی جو اسرائیلی نہیں تھی، تو اس نے عرض کیا کہ جی مجھے میری اصلاح فرمائیں اور اپنے حلقے میں مجھے شامل کر لیں۔ فرمایا نہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا ہے، اور ان کی اصلاح کے لیے میں آیا ہوں۔ تو پھر شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ اتنے الہا و زاری کر رہی ہیں، تو آپ ان کو کیوں ان کی اصلاح نہیں فرماتے؟ تو فرمایا کہ میں انسانوں کی غذا کتوں کو کیوں ڈالوں؟ یہ باقاعدہ انجیل کے اندر موجود ہے۔ تو اس پر وہ عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا بعض اوقات انسانوں کا بچہ کچھ جو ہے وہ ٹیبل سے نیچے بھی گر جاتا ہے، اور کتوں کو بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ۔ بہرحال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان کی اصلاح کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت پوری دنیا میں جو عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں اور دیگر اقوام کو بھی دعوت دے رہی ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اصولی منصب کے خلاف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے لیے نبی نہیں تھے، وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، بس۔ ہاں ادھر اگر ہم اس طرف آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے پیشوا تھا۔ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، انی جاعلک للناس اماما، جب امتحانات میں اللہ نے ان کو کامیابی نصیب فرمائی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پروردگار نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو تمام انسانوں کے لیے پیشوا بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کے پیشوا تھے، لیکن بنی اسرائیل کے جو انبیاء علیہ السلام آئے وہ قومی نبی تھے، اور آخر میں امام الانبیاء، فخر موجودات، مقصود کائنات، حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں پروردگار عالم فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والے اور برے انجام سے ڈرانے والا بنایا ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں۔ رسول اللہ مبارک دوسری آیت ہے سورہ اعراف کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس، ایھا العرب نہیں ہے، یا ایھا الناس۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ عمومی خطاب ملے گا آپ کو۔ ایھا الناس، ناس کا معنی ہے انسان، روئے زمین کے اوپر کوئی بھی انسان ہے وہ رسول اللہ مبارک کا امتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مخاطب ہے وہ. تو فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے تمام انسانیت سے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. بلکہ صرف انسان کیا، جنات کی طرف بھی رسول اللہ مبارک مبعوث تھے. باقاعدہ سورہ احقاف میں، سورہ جن میں، دیگر صورتوں میں باقاعدہ ذکر ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. بڑی تفصیلات ہیں. جنات کا داخلہ بند ہو گیا آسمانوں پر. سورہ صافات میں ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، جیسے ہی کوئی جاتا تھا تو وہاں سے ایک شعلہ آگ کا ان کا پیچھا کرتا تھا اور جلا کر. انہوں نے ایک گول میز کانفرنس بلائی پوری تمام جنات نے کی کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، جاؤ دنیا میں دیکھو ذرا کوئی نئی بات ہوئی ہے کہ ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا ہے. اور پہلے ہم جاتے تھے اور وہاں باقاعدہ فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، کان لگاتے تھے، کوئی بات ہمیں بھی مل جاتی تھی، اپنے چیلوں کو بتاتے تھے. اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جاؤ پوری دنیا میں گھومو، کوئی نئی بات ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقاعدہ وہاں پر فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ اتنے میں جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی. تو جب وہاں سے گزرے ان کے کانوں میں جب قرآن کی آیات پڑی انہوں نے کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ. یہ ایک نئی آواز ہے جو آج تک ہم نے ایسی آواز کائنات میں نہیں سنی تھی. قرآن کی آواز جب سنی انہوں نے کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ. خاموشی سے سنا اور سننے کے بعد فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدی من. اور سورہ جن میں ہے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. اور پھر سورہ جن آپ کبھی مطالعہ کریں یقین کریں ایمان تازہ ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے حالات بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم میں اچھے بھی ہیں، من المسلمون ومن القاسطون، ہم میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اور پھر یہ انسان کبھی ہم سے کہ نہیں میرے موکلات یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں کر سکتے رب کے حکم کے بغیر. کوئی موکل شوکل کچھ نہیں کر سکتے. باہر کے تو جنات کی طرف بھی رسول اللہ مبارک کیا تھے؟ مبعوث تھے. رسول اللہ مبارک کی نبوت عام تھی، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی پروردگار عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بعثت الی الاسود والاحمر، اللہ نے مجھے جو سرخ و سفید رنگ کے ہیں اور جو کالے رنگ کے ہیں سب کی طرف. اور جو حدیث مشہور جس میں رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں مجھے تمام انبیاء پر فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء علیہم السلام پر 6 باتوں سے فضیلت عطا فرمائی گئی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے بعثت الی الناس کافہ، مجھے تمام انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا ہے. جبکہ دوسرے پیغمبر قومی نبی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی نبی ہیں تمام انسانیت کے لیے. تو فرمایا ورسولا الی بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات کی ہے اس کا ذکر ہے تفصیل انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.